اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم واہلک عدوہم من الجن والانس من الاولین والآخرین۔ محترم ناظرین و سامعین السلام علیکم۔ میں آپ کا میزبان سید علی مرتضیٰ پروگرام ظہور حجت کے ساتھ حاضر خدمت ہوں، اور میرے ساتھ تشریف رکھتے ہیں نہایت ہی محترم جناب قبلہ مولانا حجت الاسلام والمسلمین سید نجم النقوی صاحب قبلہ۔ السلام علیکم، تشریف کا شکریہ قبلہ۔ پروگرام کے آغاز میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ مسلمانوں کے زوال کے بنیادی اسباب کون سے ہیں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین۔ قرآن کریم میں قوموں کے عروج اور زوال پہ بحث کی گئی ہے، جی اور ہر قوم کی بھی ایک زندگی اور ایک موت کا ذکر جو ہے وہ قرآن کریم نے بیان فرمایا ہے۔ تو بات بالکل کا زاویہ یہ ہے کہ اسلام کو زوال نہیں آیا، اصل میں تو مسلمانوں کو زوال آیا ہے، اور اس کی وجہ جو ہے خود مسلمان ہی ہیں۔ تاریخ میں یہ اتار چڑھاؤ جو ہیں جو آئے ہیں سارا سلسلہ۔ اس سلسلے میں دور حاضر میں دو بڑے نام کہے جا سکتے ہیں جنہوں نے اس موضوع پہ بڑے بنیادی بحثیں کی ہیں۔ ایک شیخ محمد عبدو ہیں مصر کے، جن کی رحلت 1905 میں ہوئی ہے، تقریباً سمجھیں کہ لگ بھگ ایک صدی سے کچھ اوپر۔ اور دوسری بڑی شخصیت جو ہے وہ حضرت آیت اللہ شہید مطہری ہیں، جو انقلاب اسلامی ایران کے حوالے سے ایک بہت بڑا نام آیت ذہن میں ہے، اور بہرحال آج کی صدی کے اس صدی کے بہرحال ایک بہت بڑے مفکر جنہوں نے اس اہم موضوع پہ بھی قلم بھی اٹھایا، اور انہوں نے بہت کچھ باتیں بیان، بڑے دقیق موضوع بڑے لطیف انداز میں بیان کرتے ہیں۔ ہاں جی، شہید کا یہ ایک کمال ہے۔ تو اس میں جن نکات کی طرف توجہ دلائی ہے وہ اس لیے قابل بحث ہیں کہ اگر امت آج بھی انہی مسائل سے دوچار ہے تو اس کا معنی یہ ہے کہ آج بھی زوال پذیر ہے، ایک بات۔ دوسرا یہ ہے کہ ایک بحث کچھ ہم نے پچھلی نشستوں میں بھی کی ہے، وہ یہ ہے کہ کیا اسلام زمانے کی ترقی کے ساتھ ہم آہنگ ہے یا نہیں ہے۔ اصل معاملہ اسلام کو کوئی پرابلم نہیں ہے کہ وہ ترقیوں کا کبھی بھی اسلام مخالف نہیں ہے، البتہ اس میں ہم نے عرض کیا تھا کہ ترقی ایک شرط کے ساتھ ہے۔ اگر ترقی قوم کسی ملت کے زوال کا باعث ہے تو وہ ترقی اسلام کی نظر میں ترقی نہیں ہے کہ اسلام اس کے ساتھ چل پڑے بس، یعنی وہ ترقی جو واقعاً عقل کے تابع ہو، نہ کہ ہوا و ہوس کے تابع۔ اسلام کسی کو فالو نہیں کرتا، اسلام کو فالو کرنا ہے، اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ اسلام یہ کہتا ہے کہ عقل کی اطاعت کرو نہ کہ ہوس کی اطاعت کرو۔ جب ترقیاں ہوا و ہوس کے تابع ہو جائیں تو پھر اس کو ترقی اسلام نہیں سمجھتا۔ تو یہ ایک بنیادی نقطہ ہے، تو اس اعتبار سے یہ بحث ضروری ہے۔ تو جو بنیادی عوامل جو مورد بحث ہیں اس میں ایک نقطہ افراط و تفریط ہے، ایک نقطہ جو ہے جہالت اور فکری جمود ہے۔ علامہ اقبال مرحوم نے بھی اس پہ قلم اٹھایا ہے۔ تو اور ایک نقطہ مثلاً جو ہے وہ افکار اور عقائد میں آمیزش ہے، الہادی اور غیر دینی مکاتب فکر کی۔ اور اس کے بعد پھر ہم دیکھتے ہیں کہ گزشتہ 50-60 سال کے اندر یہ نعرے سامنے آئے ہیں، مثلا اسلام اور سوشلزم کو آپس میں جوڑنے کی کوشش کی گئی، اسلام اور صنعتی ترقی کو آپس میں بہت ہی قریب کرنے کی کوشش کی گئی، وہ اعلیٰ حاضر القیاس سرمایہ دارانہ نظام کو بھی بعض لوگوں نے کہا کہ نہیں یہ تو وہی بات ہے جو اسلام بات کرتا ہے، تو ایسا نہیں ہے، زاویہ وہی ہیں جو قابل غور۔ ایک بات تو اس نقطے کو میں اگر یوں کہوں کہ اسلام جب بات کرتا ہے
انسانی ہدایت کے حوالے سے اور اسلام کے پاس جو پیکج ہے انسانی سعادت کا، اس میں ایک نقطہ بہت قابل غور ہے، وہ یہ ہے کہ اسلام کے جتنے بھی ابواب ہیں، فروعات دین ہوں یا اصول دین ہوں، ایسا نہیں ہے کہ کسی ایک جز کو آپ علیحدہ سے کل سمجھیں، ٹھیک، ایک بات، اور اسلام کے جتنے بھی ابواب ہیں سارے ایک دوسرے کے ساتھ اس طرح جڑے ہوئے ہیں کہ کوئی ایک حکم دوسرے سے تفکیک ناپذیر نہیں ہے، ٹھیک، اس کو علیحدہ کسی آپ جگہ رکھ کے دیکھیں گے تو وہ اس کی ویلیو نظر نہیں آئے گی۔ مثلا فرض کریں اصول دین میں جو بنیادی ہمارے نقطہ نظر کے مطابق توحید ہے، عدل ہے، نبوت ہے، امامت ہے، قیامت ہے، جی، آپ کہیں کہ دین میں صرف امامت اہم ہے تو جی، باقیوں کو چھوڑ دینی، ایسا نہیں ہے۔ ٹھیک، امامت کا مفہوم بھی اسی تناظر میں، توحید، عدل، ٹھیک، نبوت، امامت اور قیامت اسی طرح، یا کہیں کہ نہیں خالی ایک قیامت ہی پہ بحث کر لی جائے کافی ہے، نہیں ایسا نہیں ہے۔ اچھا، اس طرف اگر آپ آ جائیں، لیکن مسلمانوں کی تاریخ میں ایسا ہوا ہے۔ اس کے بعد مثلا فرض کریں فروعات دین میں آ جائیں، کہیں کہ صرف نماز اہم ہے، ٹھیک، باقی امور اہم نہیں ہیں، یا آپ کہیں کہ صرف امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ہی اہم ہے، نہیں ایسا نہیں ہے۔ لہٰذا اسلام کے جتنے بھی ابواب ہیں، جتنے بھی احکام ہیں، ان دوسروں میں ایک دوسرے میں ان میں کوئی جدائی نہیں ہے، اور بڑی خوبصورت بات قرآن کریم نے کی ہے کہ کذالک جعلناکم امۃ وسطا لتکونوا شہداء علی الناس ویکون الرسول علیکم شہیدا۔ اللہ فرماتا ہے کہ اللہ نے تمہیں امت وسط قرار دیا ہے، ٹھیک، یعنی بحیثیت قوم، بحیثیت امت تمہارا عمل اعتدال پر مبنی ہونا چاہیے، اور تم باقی انسانوں کے لیے تمہیں رول ماڈل ہونا چاہیے۔ ٹھیک، وہ یہ ہے کہ یہ امت بدبختی آج بھی جو حالات دنیا کے اندر آپ دیکھ رہے ہیں، عالم اسلام کے اندر جو کچھ بھی مسائل ہیں، اور یہ داعش کا فینومینا اور یہ سارے مسائل جو ہیں، جی، وہی حد وسط سے امت منحرف ہو گئی ہے، بے شک، ٹھیک ہے جی۔ اور اس کی وجہ بھی کیا بنی ہے کہ کسی خاص نقطے پہ انہوں نے توجہ دی ہے، اور وہ بھی اس کی تشریح بھی وہ ان کے دماغ کے مطابق۔ ٹھیک، مثلا شرک کا ایک خاص مفہوم جو ہے وہ سلفی نقطہ نظر میں پایا جاتا ہے، جی، جس کی بنیاد پہ وہ اپنے علاوہ سب لوگوں کو کافر اور جی، مشرک سمجھتے ہیں۔ لہٰذا یہ افراط و تفریط ہے جو ہوئی ہے، اور اس کی وجہ سے جو ہے وہ یہ سارے مسائل اور مشکلات جو ہیں پیدا ہوئے۔ امام محمد باقر علیہ السلام سے ایک روایت ہے، فرمایا ان لنا کل خلف عدولا ینفون تحریف الغالین و انتحال المبتلین۔ فرمایا کہ ہر نسل میں ہر جنریشن کے اندر کچھ معتدل لوگ ہوتے ہیں جو غالیوں کو اور منحرفین کو روکتے ہیں، ٹھیک، جی، تحریف الغالین غلو کرنے والوں کی تحریف کو، اور انتحال المبتلین، اور اسی طرح جو باطل لوگ ہیں ان کو ان کے انحراف سے جو ہے وہ روکنے کی کوشش کرتے ہیں۔ لہذا بدقسمتی سے یہ مسائل جو ہیں وہ رہے ہیں، اور اس کی بھی ایک وجہ ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے اسلام جو ہے وہ سمجھا ہے ان لوگوں سے کوشش کی ہے جو ایکسپرٹ نہیں تھے، ٹھیک، جو اسلام کی ساری حقیقت کو نہیں جانتے تھے، اور اس کا طریقہ کار بہرحال ذرا ہمارا نقطہ نظر یہی ہے کہ پیغمبر اکرم صلوات اللہ وسلم علیہ کے بعد اسلام کی ساری حقیقت کو سمجھنے والے اہل بیت تھے، بے شک، ہیں، ٹھیک ہے نا جی۔ اب اہل بیت علیہ السلام نے جس انداز سے اسلام کی حقیقت کو بیان کیا ہے وہ قیامت تک رہنما ہیں، بے شک، اور بنیادی اصول انہوں نے دیے ہیں۔ لہٰذا یہی وجہ ہے کہ مکاتب فکر جو ہیں وہ مختلف پیدا ہوئے۔ مثلا اسی بحث کو اگر آپ کہیں تو بنیادی طور پہ 2-3 بڑے مکاتب فکر جو ہیں وہ موجود رہے ہیں۔ مثلا اشاعرہ جو ہیں، جی، اشاعرہ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ بالا ہے اس بات سے کہ اس کے احکام کسی مصلحت کے تابع ہوں،
اپنی طرف سے انہوں نے توحید کو بچانے کی کوشش کی جی ہاں کہ خداوند عالم بالا ہے اس بات سے کہ اس کا حکم کسی مصلحت کے تابع ہو، بے شک یعنی اس کا حکم کسی کے تابع نہیں ہے۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ مسئلہ تابع اور متبوع کا نہیں ہے، عدلیہ یا امامیہ کا نقطہ نظر یہ ہے کہ خداوند عالم کا کوئی فعل بھی، کوئی حکم بھی مصلحت سے خالی نہیں ہوتا، حکمت سے خالی نہیں ہے، گویا اس کا حکم ہی حکمت پر مبنی ہے، ٹھیک ایسا نہیں۔ اور یہ جو سارا استحکام اس کائنات کے اندر نظر آ رہا ہے، دین کے احکام میں جو سٹرینتھ اور جو آپ کو قوت نظر آتی ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ جو حکم بناتا ہے وہ حکم یعنی مصلحت اور حکمت پر مبنی ہوتا ہے، نہ یہ کہ مسئلہ یہ نہیں ہے کہ خداوند پہلے حکم تقولوا لا الہ الا اللہ، جی لا الہ الا اللہ، خداوند عالم جو نظام اس نے دیا ہے وہ انہی مصلحتوں اور حکمتوں، اور ظاہر ہے کہ اللہ خالق ہونے کی حیثیت سے اپنی مخلوق کی ضروریات اور تقاضوں کو جو ہے وہ بہتر سمجھتے ہیں۔ لہٰذا ہم یہ کہتے ہیں، عدلیہ کا نقطہ نظر یہ ہے کہ کوئی بھی حکم جو پروردگار نے دیا ہے وہ یقیناً کسی مصلحت، لہٰذا الاحکام تابعۃ للمصالح والمفاسد، احکام جتنے بھی ہیں وہ مصلحتوں اور مفاسد کے تابع ہیں، ٹھیک ہے جی۔ اب اگر فرض کریں کسی چیز سے خدا نے منع کیا ہے، اب بحیثیت حکیم، بحیثیت شارع، بحیثیت سرچشمہ اس کائنات کے اندر ظاہر ہے حکمتوں کا اللہ کی ذاتی ہے، سپریم پاور، جی اصل تو تمام تر قوتوں کا مرکز اسی کی ذات اقدس ہے۔ تو اب یہ جو جتنے بھی احکام ہیں اس کے، جتنی بھی اس کی کمانڈمنٹس ہیں، جتنے بھی اس کے آرڈرز ہیں، جتنے بھی اس کے جو انسان کی رہنمائی کے جو بنیادی اصول پروردگار نے دیے ہیں، مثلا اسباب مثال شریعت نے منع کیا ہے کہ شراب پینا جو ہے وہ حرام ہے۔ اب کچھ مصلحتیں تو بیان کی گئی ہیں، لیکن ممکن ہے کئی مصلحتیں ایسی ہوں جو انسان کی نظر سے اوجھل ہوں، لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ شارع مقدس چونکہ خود حکیم مطلق ہے، اس اعتبار سے اس نے یقیناً جو حکم دیا ہے اس کے پیچھے وہ ساری مصلحتیں ہمیں خبر نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ بہتر جانتا ہے، لہٰذا اس نے اس اعتبار سے جو ہے وہ منع فرمایا ہے۔ ایک اور بڑی اہم بات یہ ہے، جی آپ دیکھیں کہ نماز کے لیے ایک ہی زبان اور ایک ہی اعمال ہیں، اور کعبے کی طرف جو وہ حکم ہے، آپ دنیا میں جہاں کہیں بھی ہوں، ایک خوبصورت وحدت دین نے قائم کی ہے، ٹھیک ہے جی۔ ادروائز یہ ہے کہ خدا وہ کیا کہتے ہیں، اینما تولوا فثم وجہ اللہ، آپ جس طرف بھی نگاہ کریں گے خدا بندیاں، یہ جو ایک جہت دی ہے، لہٰذا امت مسلمہ سے خواہش یہ ہے دین کی، دین طلب یہ کرتا ہے، اور یہ طلب ظاہر ہے لوٹ کے امت کی طرف ہی آتی ہے، اس کا فائدہ خود امت کا ہے۔ ایک بہت ہی خوبصورت سلسلے سے ایک وحدت جو ہے وہ قائم فرمائی ہے۔ اچھا، اب ایک اور نقطہ یہ ہے، اسلام کے جتنے بھی احکام ہیں اصل یہ ہے کہ وہ ترجمے سے گہرائی معلوم نہیں ہوتی، اور یہ بات بڑی واضح ہے، جو کتاب جس زبان میں لکھی جائے نا جی، بے شک اصل لطف اور اس کی گہرائی اسی زبان میں ہے۔ جی انگلش میں لکھی گئی ہے تو، اردو میں لکھی گئی ہے تو، اسی طرح جو زبان نزول ہے اس کی اصل گہرائی، اس کی گیرائی، اس کی وسعت کو وہ اسی زبان میں بیان کیا جا سکتا ہے، اور وہ ساری چیز جو ہے وہ وہی انسان درک کر سکتا ہے، جو میں بار بار ایک لفظ استعمال عرض کر رہا ہوں آپ کی خدمت میں، اپنے محترم دیکھنے والوں کی خدمت میں، کہ دین کی ساری حقیقت، قرآن کریم کی ساری حقیقت وہی انسان جانتا ہے جس کے سینے کو اللہ نے قرآن کا ظرف قرار دیا ہے، اور پہلا ظرف تو وہی خاتم المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس ہے، اور اس کے بعد آپ کے وہ جانشین ہیں جو کہ آپ کے علوم کے اور آپ کی شخصیت، سیرت اور سنت کے وارث ہیں۔ اچھا، اب دیکھیں تھوڑا سا میں ایسے ایک دو چار جملے تبصرہ کر کے تو اس بات کو تھوڑا سا آگے بڑھائیں گے۔ اجتہاد جو ہے نا وہ اس میں آئی ایک خصوصاً جو ہے وہ
مطلب اہل سنت کے ہاں اس میں ایک رکاوٹ آئی، اور اس کے بارے میں بھی جو تاریخی طور پہ بعض چیزیں ملتی ہیں وہ یہ ہوا ہے کہ تقریباً 7ویں صدی کی بات ہے کہ مصر کے جو بادشاہ تھے، اور اس دوران میں ہوا یہ کہ اس سے پہلے تاریخ یہ بتاتی ہے کہ مسلمان تقریباً ہر عالم دین سے رجوع کرتے تھے اور اپنے مسائل کو پوچھتے تھے اور وہ حل جو ہے وہ پیش کرتے تھے، لیکن آہستہ آہستہ یہ ہوا کہ چونکہ علماء کی تعداد بھی زیادہ ہو گئی اور یہ اس طرح رجوع کرنا بھی بہرحال، تو حکومت نے صرف 4 فقہ جو تھے اس کو کہا کہ آئندہ سے جو کچھ ہوگا جس کسی نے پوچھنا ہے صرف ان علماء سے رجوع کرے، اور اس کے علاوہ جو ہے وہ رجوع کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن شاید میں اگر اس کی توجیہ کروں تو شاید آہستہ آہستہ یہ ہوا کہ وہ لاشعوری طور پہ ایک قانون بن گیا کہ آئندہ سے اصل میں منع ہو گیا ہے کہ آئندہ صدیوں تک جو ہے وہ یہی سلسلہ جاری رہے گا۔ اب تھوڑا تھوڑا جو اس مطلب اور اجتہاد کا دروازہ جو ہے وہ آہستہ آہستہ اس انداز سے بند ہو گیا۔ ایک بہت بڑا نام جناب ابو حنیفہ ہیں، جن کا عقیدہ یہ تھا کہ صحیح احادیث جو ہے وہ ہیں ہی نہیں تقریباً، یعنی جن کی تعداد جو ہے وہ بہت ہی کم ہے، اور اگر انہوں نے مطلب کوئی فتویٰ دیا بھی ہے تو وہ تقریباً اسی اپنے اس ذہنیت کی بنیاد پہ نہیں، ہاں اس مائنڈ سیٹ کی بنیاد پہ کہ احادیث اول تو ہیں ہی نہیں جو ہیں، اور وہ بھی شاید اس قابل نہیں ہیں ان کو معیار قرار دیا جائے، تو انہوں نے زیادہ تر جو ہے وہ قیاس کو ترجیح دی، اور قیاس میں عرض کر چکا ہوں اس کی تفصیل ہم اپنے شروع کے پروگراموں کے اندر۔ جزوی طور پہ یہ ہے کہ قیاس جو فقہی طور پہ جس کو منع کیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ کسی ایک جزئی سے آپ کلی حکم دے دیں، اور یہ درست نہیں ہے۔ ہاں کوئی کلی حکم ہو اس کو کسی جزئی پہ تطبیق کریں تو یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ جی قبلہ ایک چھوٹی سی بریک کا وقت ہو گیا انشاءاللہ۔ ناظرین ملتے ہیں انشاءاللہ ایک چھوٹی سی بریک کے بعد، دیکھتے رہیے ہدایت ٹی وی۔